الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. میرے دوستوں بزرگوں، محبت کی آزمائش کا سلسلہ انبیاء علیہ السلام سے چلا جاتا ہے. جب لوگ عشق مجازی محبت کرنے والے کو آزما کر دیتے ہیں اور سب سے سخت امتحان اور سب سے سخت تکلیف میں ڈالتے ہیں، تو عشق حقیقی میں اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو کس طرح آزماتے ہیں. ہمارے پاس تو انبیاء علیہ السلام کی ابتلاءات کے واقعات ہی ہیں جنہیں سن کر روئے کھڑے ہو جاتے ہیں. ان کا کیا حال ہے؟ جس طرح اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو اپنی محبت اور تعلق میں آزماتے ہیں، ان کی چاہت کی چیزوں کو ان کے ہاتھ میں ضائع کر کے اللہ تعالیٰ ان کی محبت کے امتحان لیتے ہیں. تو اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاہنے والوں سے بھی ان کی محبوب چیزوں کو ختم کرا کے ان سے اپنے تعلق کا امتحان لیتے ہیں. یہ سلسلہ اوپر سے چلتا ہے، اوپر سے چلتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم فرمایا ہے کہ بیٹے کو ذبح کر، جس ذات نے کسی جان کو ناحق قتل کرنا حرام کیا ہے اسی ذات نے ابراہیم علیہ السلام نے اس کا حکم دیا ہے کہ یہ کر کے دکھاؤ، تاکہ ہم سمجھ لیں کہ تمہارے علم میں ہمارے حکم کو پورا کرنے کا کتنا طاقت ہے. جو احکام عقل کے مطابق ہیں انہیں کو پورا کر دینا کوئی کمال نہیں. جو احکام عقل کے خلاف ہوں اور فطرت اور چاہت کے خلاف ہوں انہیں پورا کر دینا وہ محبت اور اطاعت کا کام ہے. اگر یہ کر لو تو باقی سارے احکامات تعمیر آسان ہے. اس لیے انبیاء علیہ السلام کو جس طرح آزمایا جاتا تھا ان کی محبوب چیز کو طلب کرا تھا، اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو بھی آزمایا کرتے تھے. اور یہ آزمائش بڑوں کے لیے نہیں، چھوٹوں کو بھی آزماتے تھے، چھوٹوں کو بھی آزماتے، کیونکہ ہر امتی چھوٹا ہو جاتا اس کے دل میں فرض عین ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت کرنا. فرض عین ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت کرنا کہ اگر کوئی محبوب آپ کی شان میں گستاخی کرے تو یہ اس کی زندگی کو اس کی حیات کو برداشت ہے. ہر بچے اور بڑے بڑے بنے ایسی محبت فرض عین ہے. اس لیے صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کا بھی امتحان ہے، بچوں کا بھی امتحان ہے. ایک بچے کا کتنی محبت، حالانکہ وہ ابھی اطاعت کا مکلف نہیں، بچے کم لوگ اس سے بھی اپنی محبت کا امتحان لے رہے ہیں تاکہ وہ سمجھ لیں کہ جب اتنا بڑا حکم پورا کیا جا سکتا ہے آپ کے کہنے پر تو باقی احکام کا پورا کرنا کتنا آسان ہے. اصل تو واقعی محبت کا امتحان ہے. اگر امتحان نہیں تو محبت کا کوئی اس طرح اللہ تعالیٰ ایمان کا امتحان لیے بغیر کسی کو چھوڑیں گے. تو جتنی صفات ایمانیہ ہیں ان سب کا امتحان ہے، ان سب کا امتحان. جتنے بھی حشر کے سوالات ہیں وہ سارے سوالات سارے احکام کو محیط احاطہ کیے ہوئے ہیں. جتنے بھی سوالات ہیں حشر کے سارے احکام کا احاطہ کیا ہوئے ہیں. کسی بھی شعبے کا کوئی حکم وہ حشر کے سوالات سے خارج نہیں. تو دیکھو صحابہ کرام کا اپنی نفسانی شہوات کے خواہش سے نکلنا ہی یہ تھا کہ وہ اللہ کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے. اس لیے آپ سے محبت کا دعویٰ کرنا آسان کام نہیں. دو کام کرنے ہوتے ہیں. ایک تو ہر حکم کے لیے تیار. دیکھو سنت کا درجہ تو فرائض سے کرتا ہے، لیکن محبت کا درجہ فریضے سے کم ہے، کیونکہ محبت کا تقاضا ہے ہر عمل میں ہر ضرورت میں اتباع. یہ محبت کرتا ہے، یہ محبت کرتا ہے.
اس لیے سنت کا درجہ تو فرض سے کم ہے، لیکن محبت کرنا یہ سب سے بڑا فرض ہے، یہ سب سے بڑا، اور اتباع سنت یہ محبت کی علامت ہے۔ اگر اتباع سنت نہیں ہے تو محبت نہیں ہے، پکی بات، یہ پکی خدا کی قسم پکی بات۔ جو آدمی اتباع سنت پر نہیں ہے اس کے بنا آپ کی محبت نہیں ہے، یہ تو ممکن ہی نہیں کہ محبت ہو اور اتباع سنت نہ ہو، آپ سے محبت ہو اور اتباع سنت یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ صحابہ کرام ایک ایک آنکھ کی ادا کو دیکھ کر کس طرح اسے اپنے اندر جذب کرتے تھے اور اپنے آپ کو اس کو کیسا پابند بناتے تھے، اور وہ حکم پر نہیں دیکھتے تھے کہ یہ کام کرنے کا ہے یا نہیں۔ صحابہ نے سنا کہ آپ ہمارے لیے بیٹھ جائیں، وہ مسجد سے باہر ہی بیٹھ گئے، فوراً حکم میں بیٹھ جائیں، کھانے کے باہر آپ مسجد والے بیٹھ جائیں، وہ مسجد سے باہر آ رہے ہیں، حکم سنا بیٹھ جاؤ، فوراً بیٹھ جائیں۔ جس وقت جتنی بے دینی ہے وہ اعدائے دین سے محبت کی وجہ سے اور کوئی وجہ نہیں، جتنی بے دینی ہے وہ اعدائے دین سے شکل میں، لباس میں، کمانے خرچ کرنے میں، جتنے غیر طریقے ہیں وہ سب غیر سے